کہ آر بھی آپ نے کہا رضائی بھتیجا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیسے رضاعت ہے؟ مرزا مسرور صاحب سے کس طرح رضاعت ہے؟ کوئی تعلق ہے کہ آپ نے واقعی دودھ پیا ہے؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ کیا آپ وہ کائنڈلی بتا سکتے ہیں؟ باقی ذریت البغایا اور یہ رنڈی کا بچہ، اس کے الگ سے ہم بات بھی کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سامعین سننا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آر بھی رضائی بھتیجا، آپ نے کہا کہ سارے تو نہیں جانتی، حالانکہ آپ کو تو 2-4 بندے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا رضاعت کا واقعی کوئی تعلق یا کوئی رشتہ ہے آپ کا مرزا مسرور صاحب کے ساتھ؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں، ہماری عوام جاننا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں حافظ صاحب، ابھی اسی موضوع پر رہتے ہوئے ہم بات کریں اگر کہ والدہ دودھ پلائے، لیکن ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود پلا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خود نہیں پلا سکتی تو کوئی اور بھی دودھ پلا سکتا ہے بچے کو، اور پھر کیا وہ عزیز رشتہ داروں میں سے ہو وہ پلائے بچے کو، یا کسی اور سے اجرت طے کر کے اس کو جو ہے اس کا نان نفقہ دے کے رزق مہیا کر کے اس طرح سے بھی پلوایا جا سکتا ہے۔ جی جب یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بچے کو خود والدہ دودھ نہیں پلا سکتی، کوئی اور دودھ پلاتا ہے، تو اس سے رضاعت کے رشتے جو ہیں وہ بھی قائم ہوتے ہیں۔ تو رضاعت کے رشتے جو ہیں ان کے کیا احکامات ہیں، ان کی جو ہے حدود کیا ہیں، کہاں تک یہ ممتد ہوتے ہیں، وہ رشتہ کس سے بنتا ہے، آگے منتقل ہوتا ہے، سارے خاندان میں اس کا اثر ہوتا ہے، ان پہلوؤں کو اگر بیان فرماتے ہیں آپ۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ رضاعت جو ہے آیا وہ کسی وقت بھی قائم ہو سکتی ہے، تو اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں کہ رضاعت صرف رضاعت کے عرصے میں دودھ پینے سے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے 2 سال جو ہیں وہ بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس میں فرمایا الرضاعۃ من المجاعۃ، اور مجاعت جو ہے وہ اس بھوک کو کہا جاتا ہے جو دودھ پینے کے عرصے میں بچہ دودھ کے لیے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بڑی واضح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رضاعت اس عرصے میں ثابت ہوگی جس عرصے میں بچے کے دودھ پینے کا عرصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضور ایک شادی ہوئی ہے اور میں نے اس لڑکے اور لڑکی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنے عرصے کے تھے وہ بچے؟ تو اس نے کہا کہ 6.5 سال کی بچی تھی اور 3 سال کا بچہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جا کے ان دونوں میاں بیوی کو بتا دو کہ بڑے سکون اور راحت کے ساتھ تم بطور میاں بیوی رہو، تم پہ رضاعت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رضاعت اسی عرصے میں دودھ پینے سے واقع ہوتی ہے جو دودھ پینے کا عرصہ ہے، تو وہ پہلے 2 سال تھے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ رضاعت 2 سال کے عرصے میں۔ اب اس کا ایک آخری پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کا تعلق صرف اس شخص کے ساتھ ہے جس نے دودھ پیا ہے، اس کے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اس رضاعت کا کوئی رشتہ اثر نہیں ڈالتا۔ مثلا اگر زید نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ جو زید ہے وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہے، اس عورت کا خامد اس زید کا رضائی خامد باپ کہلائے گا، اس عورت کے جو دیگر بچے ہیں وہ صرف اس زید کے رضائی بہن بھائی ہوں گے۔ زید کے والد، زید کی والدہ، زید کے دوسرے بہن بھائیوں کا ان بچوں کے ساتھ یا دودھ پلانے والی عورت یا اس کے خامد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنتا، اس لیے صرف وہ اس تک رہتا ہے جس نے دودھ پیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔